نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک سوال ہے کہ دنیا کے جتنے بھی ریلیجن ہیں کوئی بھی بری بات تو کوئی نہیں کہتا، سب اچھی باتوں کی تعلیم دیتے ہیں. سب میں یہی ہے کہ چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، اچھے کام کرو، غریبوں کو دو. پھر اسلام ہی کیوں؟ ہاؤ اسلام از دا بیسٹ ریلیجن؟ اور پھر یہ سچا دین ہے تو کیسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ میں خاص طور سے ہمارے جو ینگسٹرس ہیں، جو نیو جنریشن ہے ہماری، جو نوجوانان ملت ہیں، ان کا دھیان ادھر کھینچنا چاہوں گی، ان سے توجہ چاہوں گی کہ اس کوشچن کو ذرا سا سوچیں. بات یہ ہے کہ تمام دنیا کے جتنے بھی ریلیجن ہیں وہ اچھی باتیں بتاتے ہیں، اچھی باتیں کرنے کو کہتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ اسلام کا جو طریقہ ہے اس میں ان اچھی باتوں کو امپلیمنٹیشن کے لیے طریقے بتائے گئے ہیں. باقی کسی ریلیجن میں آپ دیکھیں چوری نہ کرو تو چوری نہیں کرو تو کیسے نہ کرو، اس کے لیے کیا کچھ راستے بتائے گئے ہیں کہ کس طرح سے اس چیز کو روکا جا سکے. زنا نہ کرو تو اس کے لیے کیا چیزیں وہاں بتائی گئی ہیں، آپ دیکھیں پھر اس کو کمپیئر کریں. یا غریبوں کو دو، دان پن کرنے کا بہت کچھ کہا گیا ہے، لیکن کیا اس کے لیے کچھ باضابطہ کچھ طریقے بتائے گئے ہیں یا نہیں؟ اب ذرا سا اسلام کو آپ دیکھیں کہ جو بھی احکام ہیں تو اس کے جو بھی احکام ہے اس کے بارے میں کیا ہمیں رہنمائی ملتی ہے کتاب و سنت سے. جیسے چوری نہ کرو ایک حکم ہو گیا. اب اس حکم کو امپلیمنٹیشن کے لیے جو طریقے بتائے گئے ہیں، آپ دیکھیں کہ زکوٰۃ جو ہے وہ ہر صاحب نصاب پہ جو مالدار ہے اس کے اوپر فرض ہے. جیسے نمازیں فرض ہے، جیسے روزے فرض ہے رمضان کے، اس کے اوپر یہ اوبلیگیٹری ہے کہ اس کو 2.5% اپنے پورے مال کا، پورے بچت کا، مطلب سال میں ایک بار اس کو غریبوں کو دینا ہے. جو لوگ فائنینشلی ویکر ہیں ان کے اوپر وہ خرچ کرنا، ان کو دینا ہے. اور اس کے بعد ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی شخص ایسا بچے گا جو بھوکے مر رہا ہو، جو اتنا مطلب مجبور ہو گیا ہو کہ اب کھانے کے لیے چوری کرنے کی ضرورت ہے، اس کی بیسک نیڈس بھی نہیں پوری ہو رہی ہوں. تو اور یہ تمام چیزیں اگر امپلیمنٹ کر دی جائیں، زکوٰۃ کا جو قانون ہے اس کو امپلیمنٹ کرنے کے بعد بھی اگر کوئی چوری کر رہا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ قانون ہے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. جو کوئی بھی مطلب اب شرارت کے طور پہ کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ان چیزوں کو امپلیمنٹ کیا جائے گا تو وہ اتنا مجبور نہیں ہوگا وہ شخص کہ اس کو چوری کھانے پینے کے لیے یا کچھ اپنی بیسک نیڈس جو ہیں وہ اس کے لیے اس کو چوری کریں، بلکہ وہ دوسرے فساد کے طور پہ کر سکتا ہے. تو پھر اس کو پنشمنٹ دی جائے گی، اور اتنی سخت پنشمنٹ کہ پھر دوسرے جو ہیں وہ ایسا نہیں کر سکیں. پھر دوسری چیز ہم لیں کہ جیسے زنا کی بات ہے کہ زنا نہ کرو. زنا نہ کرو اس طرح کا نہیں آیا، بلکہ آیا ہے کہ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ. یعنی اس کے قریب جانے والے راستوں کو بھی جو بھی اس طرح کے طریقے ہیں اس کو بند کر دیا گیا ہے. جو فیمیلز ہیں ان کو کہا گیا ہے کہ وہ حجاب کریں، جب بھی باہر نکلیں تو پوری طرح سے حجاب کر کے نکلیں، تاکہ جو اپوزٹ سیکس ہے اس کو ان سے اٹریکشن نہ ہو سکے یا پھر وہ ایک بیریئر رہے. پھر جو میلز ہیں ان کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، یعنی گھورا نہ کریں. اور پھر دونوں کو جو ہے میل فیمیلز کی جو درمیان میں جو ایک یہ ہے محرم اور غیر محرم کا جو رشتہ ہے، کہ محرم جو ہیں وہ یعنی جن سے نکاح حرام ہے ان سے وہ فریلی مل سکتی ہے، بات کر سکتی ہے، لیکن جو محرم ہیں، غیر محرم ہیں جن سے کہ نکاح حلال ہے، ان تمام رشتوں سے اس کو ایک حجاب رکھ کے بات کرنا، ملنا. اور یہ تمام چیزیں بتائی گئیں کیونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جب بھی کوئی دو غیر محرم اکیلے اکٹھا ہوتے ہیں تو تیسرا ان کے بیچ شیطان ہوتا ہے، ان کے بیچ میں شر و فساد وہ ڈالتا ہے. تو اس لیے ان راستوں کو بند کرنے کے لیے. اور پھر دیکھیں کہ جتنے بھی چیزیں بتائی گئی، جو احکام ہیں ان کو امپلیمنٹ کرنے کے طریقے بھی بتائے گئے ہیں الحمدللہ. باقی مذاہب جو ہیں وہ، باقی ریلیجن جو ہے وہ
باتیں اچھی کرتے ہیں لیکن اس کو امپلیمنٹ کیسے کیا جائے یہ بات نہیں ملتی ہے وہاں پہ. تو اس طرح سے ہم دیکھیں گے کہ بیسٹ وے آف لائف، دین جو ہے وہ ایک وے آف لائف ہی تو ہے. بیسٹ وے آف لائف جو ہے وہ اسلام ہے. اور ایک مومن کے لیے تو اتنا کافی ہے کہ ان دین عند اللہ الاسلام، اللہ کا فرمان ہے کہ بے شک اللہ کے نزدیک تو دین اسلام ہی ہے. پھر سورہ آل عمران کی 19 نمبر آیت ہے یہ، اور سورہ آل عمران کی ہی 85 نمبر آیت میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی دین چاہے گا، بنا کر لائے گا کوئی دین ایسا، تو وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور وہ آخرت میں لوزرز میں سے ہوگا، خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا. تو پھر ہم انشاءاللہ تعالیٰ اب دوسرا کوشچن یہ ارائز ہوتا ہے یہاں پہ کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی دین ہے. اور ہم دیکھیں گے آگے آیات بھی اس کے بارے میں آئیں گی کہ اللہ نے ہمارے لیے دین اسلام کو ہی بطور دین پسند فرمایا ہے، اور اس کے علاوہ اگر ہم کچھ چاہتے ہیں، اس کو چھوڑ کے کوئی اور ریلیجن ہم چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں اس کو، تو وہ قبول نہیں ہے اللہ کے نزدیک. تو ایز اے مسلم ہم دیکھیں گے کہ ہم کہاں تک اس میں کامیاب ہیں، اور کیا ہم سچ مچ میں دین اسلام پہ ہی راضی ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم اس پہ گفتگو ہوگی کہ ہم صرف مسلمان ہونا اپنا آئیڈینٹی کیوں اس پہ ہم راضی نہیں ہوتے ہیں. ہماری امت مسلمہ جو ہے وہ اس کو اس کے علاوہ بھی کچھ نام اپنے ساتھ وہ پسند کرتی ہے، یعنی اپنا مسلک جو بہت زیادہ اس کو پسند ہے کہ ہم اس نام سے جانے جائیں. دین اسلام یا مسلمان ہونا جو ہے اتنا کافی کیوں نہیں ہوتا ہے. اس پہ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم ڈسکشن ہوگی، گفتگو ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.